وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مراد ہمیں عطا فرمائی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس تعلق سے تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جس آیت کریمہ کی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اس آیت کو شب برات کی فضیلت کے تعلق سے لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ جو معتمد مفسرین کے اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آیت شب برات کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی بلکہ شب قدر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی جو دیگر آیات ہیں اس کو ملانے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شب برات کے تعلق سے بہت سے احباب کا یہ خیال ہے کہ اس کی شریعت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، شب برات کی فضیلت کا بیان کرنا بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ اور دوسری طرف بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں، اور شب برات میں ایسے اپنی طرف سے اعمال کو خاص کر لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ہم شب برات کے تعلق سے کون سا عقیدہ رکھیں اور شب برات میں کون سے اعمال انجام دیں اور کون سے اعمال سے خود کو بچائیں۔ تو اس سلسلے میں مزاج شریعت کو پہلے سمجھ لیں۔ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ جو چیز، جو عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اجماع صحابہ سے ثابت ہو، اکابرین و اسلاف کے عمل سے ثابت ہو، یعنی وہ اکابرین و اسلاف جنہوں نے علوم قرآن اور علوم حدیث کو سمجھا ہے، جس پر
جن پر امت کا بڑا طبقہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، ان سے اگر وہ عمل ثابت ہو تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جس کا ثبوت موجود نہیں، بلکہ ہمیں اپنی طرف سے اس راستے پر ہم گھڑ کر چل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ دین اصل میں اتباع کا نام ہے، دین من کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے۔ اور اتباع کس کی کریں گے؟ آپ اتباع کریں سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اتباع کریں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، آپ اتباع کریں تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کی، آپ اتباع کریں اکابرین و اسلاف کی۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا شب برات کی فضیلت احادیث میں مروی ہے؟ کیا اکابرین و اسلاف کا عمل اس تعلق سے پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسے قبول کریں گے، اور اگر نہیں پایا جاتا ہے تو ہم اس سے بچیں گے۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت احادیث میں موجود ہے، لہذا اسے بالکل بے بنیاد قرار دینا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ شب برات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گرچہ بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن محدثین کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہوں لیکن دیگر روایات اس کی تائید کر رہی ہوں، تو وہ روایات کے تائید کرنے کی وجہ سے اور آپس میں مل جانے کی وجہ سے وہ جو کمزوری رہتی ہے وہ دور ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا شب برات کو بالکل بے بنیاد قرار دے دینا، اس کی فضیلت کو بالائے طاق رکھ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، شب برات میں ہمیں عبادت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ کار ہمیں نہیں بتلایا گیا کہ ہم اس طرح عبادت کریں، ہم اس طرح عبادت کریں۔ شب برات کی کوئی خاص عبادت کا طریقہ شریعت نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ شب برات میں ہمیں عبادت کرنی ہے، چاہے آپ تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، جس عبادت میں آپ کا دل لگتا ہو آپ وہ عبادت انجام دیں، لیکن اپنی طرف سے مخصوص طریقے پر عبادت کو گھڑ لینا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور حضرات صحابہ سے ثابت نہ ہو، ایسا کرنا غلط ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو شب برات میں اتنی رکعت نوافل پڑھو
اور پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھو، دوسری رکعت میں فلاں فلاں سورت پڑھو، تیسری رکعت میں فلاں فلاں سورت پڑھو، یہ طریقہ بتلانا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی ہمیں تعلیم نہیں دی کہ شب برات میں آپ نوافل کے اندر فلاں فلاں صورتیں پہلی رکعت میں پڑھیں، فلاں فلاں صورتیں دوسری رکعت میں پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے تو ایسی کوئی ہمیں تعلیم نہیں دی۔ پھر ہم اپنی طرف سے عبادت کے طریقے کو متعین کر لیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو نام ہے اتباع رسول کا۔ لہذا ہم عبادت ضرور کریں لیکن شریعت کے مزاج کے مطابق کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کی منمانی ہے، اس کی اپنی طرف سے ایجاد ہے، تو وہ مردود ہے، وہ بات قابل اعتماد نہیں، وہ قابل رد ہے۔ اور اسی طرح نوافل جب آپ ادا کریں تو بغیر جماعت کے ادا کریں، اور ہو سکے تو گھر میں ادا کریں۔ مسجد میں ادا کرنا جائز ہے لیکن نوافل کا گھروں میں ادا کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ مسجدیں یہ اصل میں فرائض ادا کرنے کے لیے ہیں، سنن و نوافل ہمیں گھر میں ادا کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر سنن و نوافل کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے تو مسجد میں ادا کر لیا کریں۔ حضرات فقہا نے اس وجہ سے ہمیں اجازت عطا کی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ جن سے ہو سکے وہ اپنے گھر میں سنن و نوافل ادا کیا کریں اور فرائض مسجد میں ادا کیا کریں، اور اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ آپ جب گھر پر سنن و نوافل ادا کرنے کے عادی بنیں گے تو گھر کے اندر برکت پیدا ہوگی اور گھر کے لوگوں کو آپ ترغیب دینے والے بنیں گے، اور نماز کے وقت گھر والے بہت سارے لا یعنی کاموں سے بچنے والے بنیں گے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے جسے امت نے آج کل چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو بیماری کی اس وقت مہاماری ہے، اس وقت تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہی چاہیے تاکہ کم سے کم وقت ہم مسجد میں رہنے والے بنیں، اپنے گھروں کو سنن و نوافل سے آباد کرنے والے بنیں اور مسجد میں فرائض ادا کرنے والے بنیں۔ اس موقع پر اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جن نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے ہمیں بتلایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، ہمیں اس کی تعلیم دی، اور نماز پنجگانہ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ بقریب واجب ہے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں نماز تراویح ہے، اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ رمضان میں نماز وتر ہے، اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز استسقاء ہے، جب بارش نہ ہو اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز کسوف ہے، جب سورج گرہن ہوتا ہے اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں
جنہیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں، جو دیگر سنن و نوافل ہیں، ہم اگر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ہوگا، کیونکہ احناف کے یہاں وہ نمازیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور حضرات صحابہ سے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ثابت نہیں ہے، ان نمازوں کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں تو یہ دین میں نئی ایجاد ہے جو مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا جو حضرات شب برات میں صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ بتلائیں کہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثبوت آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتنی بڑی تعداد ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایسا نہیں کہ ہر کوئی عالم ہے، مفتی ہے، دیہات کے رہنے والے بھی صحابہ ہیں جنہیں کوئی خاص علم شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی گئی۔ وہ اسی وجہ سے نہیں پڑھائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کو اور دیگر نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمایا، تو ہم کیوں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمیں اسی طرح عمل انجام دینا چاہیے جس طرح ان حضرات نے انجام دیا ہے۔ لہذا شب برات میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، منع نہیں ہے، لیکن آپ اکیلے پڑھیں، اور اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اگر ہو سکے تو آپ اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجد میں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں۔ آپ گھر پر بھی پڑھیں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادتیں عطا فرمائی ہیں، جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ دو قسم کی عطا فرمائی ہیں۔ ایک قسم کی وہ نمازیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جلوت کو پسند کرتے ہیں، جماعت کو پسند کرتے ہیں، وہ فرائض ہیں، کیونکہ فرائض یہ دین کا شعار ہے۔ جب بندہ ان فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو دین کا جو شعار ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرائض میں جلوت پسند ہے، لیکن جو دیگر نوافل ہیں جن کا ثبوت جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ان نوافل میں اللہ تعالیٰ کو خلوت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسے طریقے پر بھی نماز پڑھے جس میں ہوں، میرا بندہ ہو اور کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی نمازیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اب اگر ہم خلوت والی نماز کو جلوت میں بدل دیں اور جلوت والی نماز کو خلوت میں بدل دیں تو آپ بتلائیں کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک بادشاہ کا عام دربار ہوتا ہے اور ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ عام دربار میں ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن جو خاص دربار ہوتا ہے اس میں بادشاہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہی اکیلے آئے جس کو میں نے بلایا ہے،
اور وہ اکیلے میرے پاس آئے، مجھ سے باتیں کریں جس کو میں نے اکیلے طلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اکیلے میں مجھ سے التجا کرے، اپنی درخواست رکھے اور عبادت کے طریقے کو انجام دے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے میں اسے پسند کرنا چاہتے ہیں، اب آپ نوافل میں جماعت کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ نے بے احترامی کی۔ کسی بادشاہ نے کسی کو کہا کہ بھائی اکیلے میں ملنا، اب وہ آیا تو بہت سارے لوگوں کو لے کر کے آیا اور سب کو ایک ساتھ لے کر باتیں بادشاہ سے کرنے لگا، تو بادشاہ تو یہ کہے گا کہ تو نے میری باتوں کی ناقدری کی ہے، میں نے تو تجھے اکیلے طلب کیا تھا اور تو بہت سارے لوگوں کو لے کر کے آیا ہے اور سب کو ساتھ لے کر باتیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو نے میرے دربار کی ناقدری کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرائض کے ذریعے جلوت چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مل کر ایک ساتھ عبادت کریں، اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اکیلے اکیلے میری عبادت کریں۔ یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں، یہ دونوں طریقہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ اس لیے جو نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ سے جماعت کے ساتھ ثابت ہے، ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جو نمازیں جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں ہم جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات آ جائے، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کا جو دن آئے اس دن میں روزہ رکھو۔ جیسا کہ شب برات اتوار کے دن ہے تو اس کی رات میں یعنی دوشنبہ کی رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے اور دوشنبہ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب اس روزے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ تو شب برات کا جو روزہ ہے یہ صرف ایک روایت سے ثابت ہے، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے، جس کی بنا پر اکثر لوگوں نے شب برات کے روزے کو مسنون قرار نہیں دیا، بلکہ مستحبات میں بھی اسے شامل نہیں کیا ہے۔ اس لیے جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، بڑی بڑی کتابوں کا، جہاں سنن اور مستحبات روزوں کا ذکر ہے، وہاں آپ کو 10 محرم کے روزے کا ذکر ملے گا، عرفہ کے روزے کا ذکر ملے گا، لیکن شب برات کے روزے کا ذکر نہیں ملے گا۔ وہاں یہ ملے گا کہ شعبان کے روزے کے اعتبار سے آپ روزہ رکھ لیں۔ تو خاص طور پر جو 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے، اس کا شریعت نے کوئی خاص حکم نہیں دیا، بلکہ اگر ہم رکھ لیں تو اس نیت سے رکھیں کہ یہ شعبان کا روزہ ہے، کیونکہ شعبان کے اکثر ایام میں 1 سے لے کر 27 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب بھی ہمیں دی ہے۔ تو جو حضرات روزہ رکھنا چاہیں وہ 15ویں شعبان کا اس نیت سے رکھیں کہ یہ شعبان المعظم کے ایام میں سے ایک دن ہے، اس وجہ سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور دوسری نیت یہ کرے کہ یہ ایام 20 کے روزوں میں سے ایک روزہ ہے۔
ایام 20, 13, 14, 15 یہ جو مہینے کی تاریخ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 15ویں شعبان انہی تینوں دنوں میں سے ایک دن ہے، تو آپ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں تو یہ نیت کر لیں کہ ایام 20 کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اس وجہ سے میں اس کا روزہ رکھتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی شب برات کا روزہ نہ رکھے تو آپ اس کی تنقید نہ کریں، آپ اسے لعنت ملامت نہ کریں کہ دیکھو اس نے تو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھا۔ اس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ لہذا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اسی عقیدے کے اعتبار سے رکھے، اسی نیت سے رکھے جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے۔ شب برات کا ایک عمل قبرستان جانے کا ہے۔ نفس جواز موجود ہے کہ ہم شب برات میں قبرستان جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان زیارت قبور کے لیے گئے ہیں، لیکن اسی روایت میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں پوری روایت پیش نہیں کر سکتا، صرف میں حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب برات میں قبرستان گئے تو آپ چپکے سے گئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خبر نہ دی۔ جب انہیں معلوم ہوا تو آپ تلاش کے لیے نکلی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا، اور پوری حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تو اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہم اپنے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق انجام دینے والے بنے۔ یہی تو عشق رسول ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ اگر شب برات کی رات ہی میں قبرستان جانا ہی صرف مقصد ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کو جمع کرتے اور حضرات صحابہ کو تعلیم دیتے اور انہیں ترغیب دیتے کہ آج شب برات ہے، چلو سب لوگ جمع ہو جاؤ اور قبرستان جانا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی وجہ سے نہیں کیا کہ شب برات کے ساتھ زیارت قبور کو لازم نہ سمجھا جائے، بلکہ کبھی طبیعت کہے تو چلے جائیں، طبیعت نہ کہے تو نہ جائیں، وہاں بھیڑ بھاڑ نہ لگائی جائے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے پورے سال آپ زیادہ سے زیادہ قبرستان جائیں، وہاں جانے سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آخرت کا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ شب برات کے ساتھ ہم نے زیارت قبور کو لازم کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بس قبرستان شب برات میں جانا ہے، اور جو لوگ قبرستان نہ جائیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو شب برات منائی ہی نہیں، اس طرح اسے لازم کر دیا گیا، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیغام نہیں ہے۔ اور خصوصاً اس کورونا وبا کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ ہمیں یہ حقیقت لوگوں کو بتلانی چاہیے کہ قبرستان جانا یہ شب برات کے لیے لازم نہیں ہے۔ لہذا آپ اس موقع پر بھیڑ بھاڑ نہ کریں،
اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ چلا گیا ہے شب برات میں تو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لیا ہے، وہ دیگر باقی ایام میں جائے، جتنا من کہے اتنا جائے، لیکن دیگر ایام میں آدمی جاتے نہیں، بس شب برات میں اس کو لازم کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قبرستان میں اتنا زیادہ ازدحام ہو جاتا ہے، اتنا شور و شغب ہوا کرتا ہے کہ قبرستان جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ہم شب برات میں خصوصاً اس سال قبرستان نہ جائیں، جو کبھی نہیں گئے ہیں وہ چلے جائے، وہاں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، یہیں سے ایصال ثواب گھر سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ آپ کا ثواب انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ تو اس حقیقت کو سمجھیں، اور اس رات میں جو حلوہ بنانے کا جو رواج چل پڑا ہے، شب برات کا جو حلوہ مشہور ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ بھی شیطانی چال ہے۔ اصل میں جو مغفرت کی راتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام کی راتیں ہوتی ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے فائدہ اٹھانے والا نہ بنے، اس لیے شیطان حلوے میں لگا دیتا ہے۔ یہ حلوے کا ثبوت کہاں سے آیا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنایا یا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتنی بڑی تعداد ہے، کیا کسی صحابی نے اس رات کے لیے حلوہ بنایا؟ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو سیر و تفریح میں اس رات کے اندر لگا دیں، حلوہ بنانے میں لگا دیں اور گپ شپ میں لگا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو انعام دینے والے ہیں، جو آپ کی اس رات میں مغفرت کرنے والے ہیں، آپ اس سے محروم ہو جائیں۔ شیطان کی چالوں کو سمجھیں میرے بھائی، یہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ، روایت عربی کے میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، اس کا خلاصہ کیونکہ حدیث ہے ذرا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، آپ کی برکت سے الفاظ آ گئے۔ فَيَقُول، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک، سورج کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ فَيَقُول، اور یہ اعلان کرتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طالب وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا وہ اس رات میں مجھ سے رزق کو طلب کرے میں اسے رزق عطا کر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی عافیت کا طلب کرنے والا، مصیبت کو دور کرنے کا طالب بننے والا میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، اسی طرح اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ مغفرت کی راتیں ہیں، اللہ کو منانے کی راتیں ہیں، مختلف عبادتوں کو شریعت کی روشنی میں انجام دینے کی راتیں ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں پکارتے رہتے ہیں جبکہ ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہماری معافی ہوگی، کام ہمارا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، محبت ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی راتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ پروردگار عالم خصوصی انعام و اکرام ہم پر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی،
چند محروم القسمت بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ مختلف روایات میں مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے، ساری روایتوں کو ملا کر میں آپ کی خدمت میں اس کا نچوڑ پیش کرتا ہوں کہ کن لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 14 قسم کے لوگ ہیں، سب کو میں بالترتیب بیان کرتا ہوں تاکہ اگر ہمارے اندر وہ برائیاں ہیں تو شب برات سے پہلے ہم معافی تلافی کر لیں، تاکہ شب برات کا جو انعام ہے ہم اسے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ پہلا محروم القسمت بندہ وہ ہے جو شرک میں مبتلا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، وہ اس رات میں مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور دوسرا جو محروم القسمت بندہ ہے وہ بندہ ہے جو دل میں کسی کے خلاف کینہ اور بغض رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ تم آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، آپس میں قطع تعلق نہ رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اہل حق کی جماعت سے کنارہ کش ہونے والا ہے، دور رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کا حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں اسی کی قباحت میں یہ ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یعنی اہل حق کی جماعت سے دور رہنے والا اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید اسے سنائی ہے۔ اور چوتھا شخص زانی اور زانیہ ہے، یہ ایسے عمل بد کا مرتکب ہے کہ اس رات یہ مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایسے لوگوں کو 100 کوڑے مارے جائیں اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور زنا تو ایسا عمل بد ہے کہ جب زانی زنا کاری کیا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل کر اوپر معلق ہو جاتا ہے، وہ ایمان زنا کے عمل کے ساتھ اس کے سینے میں نہیں رہا کرتا ہے۔ جب وہ اس عمل بد سے فارغ ہو جاتا ہے تب اس کا ایمان واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اور زناکار کو جہنم میں ایسی سزا دی جائے گی کہ اس کی شرمگاہ سے بدبو پھیلے گی، اور اس کی شرمگاہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ اسی کے بل اسی کو لٹکا دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی، اس کے پیروں میں جو زناکاری کی طرف بڑھے تھے بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، اس کی وہ آنکھیں جو زناکاری اور بدنظری کے حوالے ہوئی تھیں اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نکیل ڈال دیں گے۔ ایسی سخت سزائیں زانی اور زانیہ کی ہیں، ایسا بندہ بھی اس رات مغفرت سے محروم ہوگا۔ اور پانچواں شخص رشتہ داری کو توڑنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا، صل من قطعک، کہ جو رشتہ داری توڑے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو۔ آج ذرا سا ہمیں بہانہ مل جائے
کہ سامنے والا میری رشتہ داری کو توڑ رہا ہے تو ہم اور زیادہ اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو توڑے اسے جوڑو، اس لیے کہ توڑنے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ چھٹا شخص ٹخنے کے نیچے اپنا ازار لٹکانے والا۔ جو لوگ اپنا پائجامہ یا جینس ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں وہ اس وعید کو اپنے دلوں میں بسا لیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنے کے نیچے جو ازار لٹکتا ہے وہ جہنم میں ہے اور اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ساتواں شخص ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اس کے تعلق سے مستقل جمعہ میں نے خطاب کیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ماں باپ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ بندہ پوری زندگی اگر حسن سلوک بھی کرتا رہے تو اپنے ماں باپ کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا، یہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے والدین پر رحم و کرم نازل فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا ہے۔ آٹھواں شخص شراب یا دیگر اشیاء کا نشہ کرنے والا۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ شب برات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب جسے ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی جڑ بتایا گیا ہے، اور دیگر اشیاء کا نشہ کرنے والا، وہ جو نشہ کرتا ہے وہ کوئی بھی برائی کا کام انجام دے سکتا ہے، اور شرابی صرف شراب تک محدود نہیں رہتا بلکہ بہت ساری برائیوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے، اسی لیے اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، اور اتنی نحوست ہے کہ شب برات میں یہ مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواں شخص اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل۔ ایک آدمی نے خودکشی کیا یا خودکشی کے عمل کو جائز سمجھا یا اس طرف اپنے آپ کو بڑھانے والا ہے، وہ بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ خودکشی کرنے والا قابل ترس نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوتا ہے، اور خودکشی کے ذریعے جو اسے تکلیف پہنچی ہے جہنم میں اللہ کی طرف سے اسے وہی تکلیف دی جاتی رہے گی۔ اسی طرح کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید اسے سنائی اور شب برات میں مغفرت کے قابل نہیں سمجھا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جہنم کی وعید اللہ تعالی نے سنائی ہے۔ 10واں جو شخص ہے وہ جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، لوگوں سے پیسہ تو لیتا ہے لیکن انہیں منافع نہیں دیتا، زبردستی وصول کرتا ہے۔ ایسا شخص بھی اللہ کی نگاہ میں اتنا مجرم ہے کہ اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 11واں شخص جادوگر ہے۔ جادوگر یعنی جو اپنے جادو کے ذریعے غلط اعمال انجام دیتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ آخرت میں کوئی خیر کا حصہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں، یہ بھی شب برات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور 12واں شخص ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر لوگوں کو علم غیب کی خبر دینا۔ اور اسی طرح 13واں جو شخص ہے وہ طبلہ اور باجا بجانے والا ہے۔
اور 14واں جو شخص ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر یا فال نکال کر لوگوں کو علم غیب کی خبر دینے والا، یہ وہ اعمال بد ہیں جن کا مرتکب اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال بد سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ہم اس کے مرتکب ہوئے ہیں تو شب برات سے پہلے ہم توبہ و استغفار کر کے شب برات کے قابل ہو جائیں۔ اصل میں یہ شب برات رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے، تاکہ وہ بڑا دربار کھلنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس شب برات میں نہلا دھلا کر خوب پاک اور صاف کر لیں، تاکہ ہم رمضان المبارک کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں مزاج شریعت کے مطابق شب برات والی رات کو اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔